مرنے کے بعد روحوں کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی رسالہ میں رقم تراز ہیں، مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں رہے گی؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ میں اپنی فہم و فراست کے مطابق اس کی وضاحت کرتی ہوں، پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو توضیح میں کئی ایک مرفوع اور موقوف روایات میں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما نسمۃ المؤمن طائر تعلق فی شجر الجنۃ حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم یبعثہ۔ مرنے کے بعد مومن کی روح جنت کے درختوں پر اڑتی پھرتی ہے یہاں تک کہ جس روز اللہ تعالیٰ مردے اٹھائے گا، اس روز اس روح کو اس کے جسم میں لٹا دے گا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کیا ہم عالم برزخ میں ایک دوسرے سے مل سکیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح درختوں پر اڑتی پھرتی ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا ہر روح اپنے جسم میں داخل ہو جائے گی۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن مسعود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، شہداء کی ارواح سبز پرندوں کی شکل میں قندیلوں میں رہتی ہے، جب چاہتی ہیں جنت میں سیر کے لیے جاتی ہیں، پھر عرش کے سائے میں سونے سے بنی ہوئی قندیلوں کی طرف واپس آ جاتی ہیں۔ نمبر 4، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب احد کے دن تمہارے ساتھی شہید کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز چڑیوں کے پیٹ میں رکھ دیا، وہ جنت کی نہروں پر پھرتی ہیں، اس کے میوے کھاتی ہیں اور سونے کی قندیلوں میں بسیرا ٹھکانہ کرتی ہیں۔ نمبر 5، حضرت ابن عباس رضی اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتے ہیں، بعض شہداء جنت کے دروازے کے ساتھ بہنے والی خوبصورت نہر کے سبز گنبدوں میں ہیں، یہاں انہیں صبح و شام ان کا رزق دیا جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب سیدنا کعب رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ام بشر بنت برائے رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئیں اور کہا، اے ابو عبد الرحمن، یہ کعب کی کنیت ہے، اگر تیری ملاقات بشر سے ہو تو اسے میرا سلام کہنا۔ کعب رضی اللہ نے کہا، اے ام بشر، اللہ تجھ پر رحم کرے، ہم کو اتنی فرصت کہاں ملے گی کہ تمہارا اسلام پہنچائیں۔ ام بشر نے کہا، کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا، مومن کی روح جنت میں یہاں چاہتی ہے پھرتی ہے، جبکہ کافر کی روح سجین میں ہوتی ہے؟ سیدنا کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، یقیناً میں نے سنا ہے۔ ام بشر نے کہا، اسی لیے میں نے تمہیں یہ کام کہا۔ نمبر 7، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد المؤمن فی جبال فی الجنۃ یکفلهم ابراہیم وسارۃ حتی یردوہم الی آبائہم یوم القیامۃ۔ مومنین کی اولاد جنت کے ایک پہاڑ میں رہتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ ان بچوں کی ان کے والدین کے سپرد کر دیں گے۔ مذکورہ بالا حدیث مرفوع تھی، ذیل میں موقوف احادیث مذکور ہیں۔ نمبر 1، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو زمین میں سب سے ناپسند ٹکڑا ایک وادی ہے جس کا نام ہے برہوت ہے۔ ملک یمن میں ایک شہر کا نام حضر موت ہے، اس سے قریب ایک جگہ ہے جس کو سناک کہتے ہیں، یہاں ایک زمین بہت نیچی ہے، اس کو برہوت اور بیر برہوت بھی کہتے ہیں، اس میں کفار اور مشرکین کی ارواح جمع ہوتی ہے، اس کا تعلق جہنم کے ساتھ ہے۔
بحر الکلام میں ہے کہ اسی کے نیچے جہنم ہے۔ بہرحال یہ کفار ارواح کا عالم برزخ ہے، اس میں کفار کی ارواح اپنی برزخی زندگی گزارنے کے لیے رہتی ہے۔ نمبر 2، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو دونوں میں سے ایک نے کہا، اگر مجھ سے پہلے تیری رب سے ملاقات ہوگی تو مجھے بتانا تجھے کیا ملا ہے۔ دوسرے نے کہا، کیا مردے زندہ لوگوں کو مل سکتے ہیں؟ پہلے نے جواب دیا، ہاں، مومن بندوں کی ارواح جنت میں ہوتی، یہاں چاہتی ہے جا سکتی ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنت سورج کی کرنوں میں لپٹی ہوئی ہے جو ہر سال 2 مرتبہ پھیلتی ہے، اور مومنین کے ارواح پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہے، وہ جنت کے درختوں سے کھاتی پیتی ہیں۔ نمبر 4، حضرت عباس بن عبد المالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مومنین کی روحیں جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن یہ تمہارے حوالے ہیں۔ نمبر 5، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کفار کی ارواح بیر برہوت میں جمع ہوتی ہے جو حضر موت میں ہے، اور مومنین کی ارواح جابیہ میں جمع ہوتی ہے۔ نمبر 6، حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شہداء کی ارواح 7 چڑیوں میں ہے، وہ جنت میں اڑتی پھرتی اور کھاتی پیتی ہیں۔ خاندان فرعون کی ارواح کالے پرندوں کی شکل میں ہے جنہیں صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ بچے جنت کی چڑیوں کی طرح ہیں۔ نمبر 7، وہب بن منبع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 7ویں آسمان میں اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے جس کا نام ہے بیضا ہے، اس میں مومنین کی ارواح اکٹھی ہوتی ہیں۔ جب اہل دنیا میں سے کوئی بندہ مر جاتا ہے تو پہلے فوت شدگان کی ارواح اس روح کو ملتی ہے اور دنیا کے حالات پوچھتی ہیں۔ جس طرح مسافر گھر آتا تو سب لوگ اس سے سفر کا حال پوچھتے ہیں۔ نمبر 8، حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ مومنین کی ارواح آزاد ہوتی ہے، یہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرما دینا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔